اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کفار کے ظلم کی انتہا۔ آغاز اسلام میں اکثر ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے، کیوں نہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان و عقیدہ کا برملا اظہار کریں، آخر کب تک ہم چھپتے چھپاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کی بات سن کر صرف اتنا فرماتے، ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی سی ہے۔ سیدنا ابو بکر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برملا اظہار کرتے اور اصرار کرتے رہتے۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق اٹھے اور فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو دین اسلام میں پڑھا گیا۔ اس خطبہ میں اسلام کی دعوت تھی۔ مشرکین کو بہت ناگوار گزرا۔ وہاں موجود سارے مشرکین سیدنا ابو بکر اور مسجد حرام میں موجود دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے مارنے لگے۔ ابو بکر مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گئے تھے۔ عتبہ بن رابعہ کا رویہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ گھناؤنا تھا۔ اس فاسق نے اپنے پیوند لگے دونوں جوتوں سے ابو بکر صدیق کو منہ اور پیٹ پر اتنا مارا کہ کثرت خون سے ابو بکر کی ناک آپ کے چہرے سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے مشرکین کو آپ سے اٹھایا اور ایک کپڑے میں ڈال کر آپ کو لے گئے۔ آپ کو اتنی شدید مار پڑی تھی کہ بنو تمیم کو یقین تھا اب آپ کی موت یقینی ہے۔ بنو تمیم آپ کو گھر پہنچا کر مسجد الحرام میں واپس آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عتبہ بن رابعہ کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ بنو تمیم مسجد حرام میں برسر عام یہ دھمکی دے کر سیدھے ابو بکر کے گھر گئے۔ ابو قحافہ اور بنو تمیم کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو بکر کی زبان کھل جائے اور وہ کچھ بات کریں۔ سارے اسی انتظار میں اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھولی، پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ جب آپ نے یہ کہا تو قوم کے لوگوں کو قدرے غصہ بھی آیا اور آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جب بنو تمیم آپ کے پاس سے نکل گئے تو صرف آپ کی ماں آپ کے پاس رہ گئی۔ وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہی کہ کھانا کھا لو، لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں ہیں اور ابھی کہاں ہیں؟ سیدنا ابو بکر نے اپنی ماں سے کہا، جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئی اور جمیل کے پاس پہنچ کر کہا، میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ جمیل نے جواب دیا، نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں۔ ہاں اگر تم چاہو تو تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلو۔
الخیر نے کہا ہاں چلو۔ جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت شدید مرض سے ناگفتہ بے تھی۔ وہ ابو بکر کے قریب ہوئی، زور سے کہنے لگی، فسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابو بکر کی زبان کھلی اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ وہ کیسے ہیں؟ جمیل نے کہا، یہ آپ کی ماں موجود ہے، میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لیں گی۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ جمیل نے بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہے۔ ابو بکر نے پوچھا، وہ اب کہاں ہیں؟ جمیل نے کہا، دارالارقم میں ہیں۔ ابو بکر کہنے لگے، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک محمد کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں، نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ جمیل اور آپ کی والدہ نے آپ کا اصرار دیکھا تو وہ بڑی دیر رکی رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور راستہ خالی پڑا ہوا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر کو سہارا دیتے ہوئے رسول اکرم کی خدمت میں لائے۔ رسول اکرم کی جب نگاہ مبارک ابو بکر پر پڑی تو آپ ان کی طرف جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی ابو بکر کی طرف جھک پڑے۔ اس منظر کو دیکھ کر رسول اکرم کو بڑی کوفت ہوئی اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس حالت میں بھی سیدنا ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے لاگ محبت کا ثبوت دیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سالم ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف اتنی تکلیف ہے کہ فاسق نے میرے چہرے پر جوتا مارا، اور یہ میری ماں ہے جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہے۔ آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو آپ کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا ابو بکر کی ماں مسلمان ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اسی روز ایمان لائے جس روز تمام مسلمانوں کے ساتھ ابو بکر کو کفار نے یہ اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ اس واقعہ کے بعد رسول اکرم کی نظر میں ابو بکر کی واقعیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور ابو بکر آپ کے خاص رازدار اور محبوب بن گئے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضور روزانہ 2 مرتبہ ابو بکر کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ ہجرت مدینہ تک آپ کا یہی معمول رہا۔ حذیفہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ نے فرمایا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا، اور مکہ معظمہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ روزانہ 2 مرتبہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔